السلام علیکم ویورس، امید ہے آپ سب باخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو مجھ سمیت اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین محترم، آج کا ویلاگ صرف ایک سٹوری پر مشتمل، اور وہ سٹوری یہ ہے کہ کنٹمپٹ آف کورٹ، عمران خان صاحب کا شو کاز نوٹس پر جواب جمع کرنا، عدالت کا عمران خان صاحب کے اس جواب کو مسترد کرنا، اور عمران خان صاحب کو ایک موقع اور دینا، یہ آج کا ٹاپک ہے۔ اسی پہ آج بات کریں گے۔ تو سامعین محترم، آج عمران خان صاحب توہین عدالت کیس، جو آپ کو یاد ہوگا مجسٹریٹ زیبا چودھری کے خلاف عمران خان صاحب نے کچھ الفاظ ادا کیے تھے اور انہیں باقاعدہ طور پر نام لے کر دھمکی دی تھی کہ ہم تمہیں دیکھ لیں گے۔ تو اس کے اوپر کنٹمپٹ آف کورٹ تھا۔ پہلے 3 رکنی بینچ بنا، اور پھر اس کے بعد 5 رکنی بینچ بنا، اور 5 رکنی بینچ جو تھا انہوں نے ہائی کورٹ کا جو تھا انہوں نے آج سماعت کی۔ عمران خان صاحب ذات خود پیش ہوئے، اور اس 5 رکنی بینچ کی سربراہی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عطر مین اللہ صاحب کر رہے تھے۔ آج اس پر بات کریں گے۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ عمران خان صاحب کو ایک بار پھر موقع دے دیا گیا، یعنی جو انہوں نے کنٹمپٹ آف کورٹ کے جواب میں جو شو کاز نوٹس انہیں ملا تھا، جو جواب جمع کرایا، عدالت اس سے مطمئن نہیں ہوئی، عدالت نے اسے مسترد کیا اور عمران خان صاحب کو ایک موقع اور دے دیا۔ تو سامعین محترم، آپ نے بھی ایک وقت گزارا ہوگا اور آپ عدالتی کارروائیاں بھی دیکھتے آئے ہوں گے، اور کنٹمپٹ آف کورٹس جو اس سے قبل ہوتی رہی ہیں اور اس کے اوپر جو جزا و سزا ہوتی رہی وہ بھی آپ نے دیکھی ہوگی۔ پاکستان کی ہسٹری میں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کبھی کسی ایسے شخص کو جس نے توہین عدالت کی ہو اور اسے ایک موقع اور دے دیا جائے، جبکہ خود اس کورٹ کے ججز، بالخصوص چیف جسٹس جو 5 رکنی بینچ کا سربراہ ہے، جب وہ یہ کہے کہ مجھے ذاتی طور پر افسوس ہوا کہ عمران خان جیسے لیڈر، جو ایک پائے کا لیڈر ہے، مجھے اس سے اس طرح کے جواب کی توقع نہیں تھی، یعنی جو جواب انہوں نے پیش کیا۔ اور جواب وہ کیا تھا؟ جواب آپ کو اچھی طرح علم ہے، میں اتنا بتا دیتا ہوں کہ اس کے اندر انہوں نے اول تو اس 5 رکنی بینچ کے اوپر اعتراض اٹھایا تھا کہ جو 3 رکنی بینچ اس سے پہلے جس نے یہ کنٹمپٹ آف کورٹ کا کہا تھا کہ یہ لوگ نہیں ہونے چاہیے، لیکن وہ بھی موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ سرے سے اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے۔ عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ مجھے مغالطہ لگا، یہ جو مجسٹریٹ تھیں زیبا چودھری، میں انہیں کوئی پبلک یا سوشل مجسٹریٹ یا جسے ڈپٹی مجسٹریٹ کہتے ہیں وہ سمجھ بیٹھا۔ تو سامعین محترم، یہ انتہائی مبالغہ آرائی پر مبنی سٹیٹمنٹ تھی عمران خان صاحب کی، اور جس پر چیف جسٹس عطر من اللہ صاحب بہت برہم ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ جی آپ جیسے پائے کے لیڈر سے یہ توقع نہیں تھی، اور آپ کی بڑی فالوئنگ ہے، آپ کو بڑا سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ آگے کی کارروائی کیا ہوتی ہے، یعنی جو کچھ بھی ہوا ٹوٹل دوستانہ ماحول میں ہوا۔ عجیب قسم کی یہ کنٹمپٹ آف کورٹ تھی، عجیب قسم کی یہ آج کی عدالت لگی کہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا کہ کوئی عدالتی کارروائی ہو رہی ہے، بلکہ جس طرح ایک گپ شپ کا پروگرام ہوتا ہے، یا یہ کہہ لیں کہ گلے شکوے ایک دوسرے کو کے ساتھ بندہ شیئر کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی حامد صاحب جو وکیل ہیں عمران خان صاحب کے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک تحریک میں اکٹھے رہے،
جو آپ کو یاد ہوگا کہ ججز بحالی کی تاریخ تھی، وہ مخاطب ہے چیف جسٹس عطر منولہ صاحب سے، کہتے ہیں کہ جی ہم ایک تحریک میں اکٹھے رہے اور عطر منولہ صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے، وہ وہاں پہ تعریف کر رہے ہیں۔ پھر آگے دیکھیں کہ چیف جسٹس عطر منولہ صاحب وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کا بہت بہت شکریہ، یعنی عمران خان صاحب کا، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ جوڈیشل کمپلیکس، ہم نے جو آپ کو کہا تھا آپ نے ہماری بات مان لی اور اس پہ کام شروع ہو گیا۔ یعنی جب وہ وزیر اعظم پاکستان تھے تو اس وقت انہوں نے یہ مطالبہ سامنے رکھا تھا جس کو مان لیا گیا اور جوڈیشل کمپلیکس بننا شروع ہوگا۔ یعنی عمران خان صاحب کے وزارت عظمیٰ کے دور میں یہ کام شروع ہوا، تو آج اس کا احسان جتانے کا دن تھا۔ صاف یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ پرانی جو سٹوریاں ہیں یا پرانی ہمدردیاں آپس کی وہ شیئر ہو رہی تھی۔ پھر آپ دیکھیں کہ جو اٹارنی جنرل تھے، اٹارنی جنرل کو بات ہی نہیں کرنے دی گئی۔ جہانگیر جدون صاحب جو تھے وہ اٹارنی جنرل تھے، جب ان کی باری آئی انہوں نے بات کرنا چاہی تو انہیں چیف جسٹس عطر منولہ صاحب نے روک دیا، یعنی انہیں چپ کروا دیا۔ تو آپ خود یہ سوچئے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ منصف اور عدالت کے درمیان ہے، تو اگر ایسا ہے تو پھر آپ کو کیا ضرورت تھی کہ باقی وکلاء کو تکلیف دینے کی؟ پھر عمران خان صاحب کو بلا لیتے اور باہم گفت و شنید کر لیتے۔ تو سامعین محترم، عجیب قسم کی یہ سماعت ہوئی ہے۔ 5 رکنی بینچ جس کے اوپر خود عمران خان صاحب نے اعتراض کیا، اس میں سے وہ جو 3 جن کے اوپر پرٹیکولرلی اعتراض تھا وہ بھی وہاں موجود تھے۔ یعنی یہاں تک اخلاقی جرات کا مظاہرہ نہیں کیا گیا کہ جن ججز پر اعتراض ہو تو ان کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ پھر اوپر سے ہٹ کے یہ کہ خود چیف جسٹس صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے ذاتی طور پر افسوس ہوا، اور عمران خان صاحب نے اپنی غلطی بھی تسلیم نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عدالت یہ جانتی ہے، یہ سمجھ چکی ہے، انہیں یہ بالکل پتہ ہے اور وہ اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ عمران خان صاحب سے غلطی سرزد ہوئی ہے، مگر پھر کیا وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ایک موقع اور دے دیا گیا۔ اس سے قبل اگر آپ کو یاد ہو 5 کنٹمپٹ آف کورٹس ایسی ہیں جو سیاستدانوں پر لگی ہے اور کسی کو معاف نہیں کیا گیا۔ ایک ذکر کرتے ہیں یوسف رضا گیلانی، وہ بھی پرائم منسٹر آف پاکستان تھے، انہیں کنٹمپٹ آف کورٹ پہ گھر بھیج دیا گیا۔ پھر آپ دیکھیں دانیال عزیز مسلم لیگ نون کے رہنما تھے، انہیں کنٹمپٹ آف کورٹ پر سزا دے دی گئی، یعنی نااہل قرار دے دیا گیا۔ پھر آپ دیکھیں طلال چودھری، وہ بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے تھے، انہیں بھی کنٹمپٹ آف کورٹ پر پابندی ان کے اوپر لگا دی گئی۔ پھر آپ دیکھیں نہال ہاشمی، انہوں نے اگرچہ سخت الفاظ استعمال کیے تھے، دھمکیہ آمیز تھے، اور وہ بھی یہ سزا بھگت رہے۔ یہ چاروں صاحبان اس وقت یہ سزا بھگت رہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب، ان کا کنٹمپٹ آف کورٹ کا تھوڑا سا سلسلہ اور تھا، لیکن انہیں بھی معزول کر دیا گیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ جاوید ہاشمی صاحب، ان کے ساتھ بھی یہی سلسلہ ہوا، انہیں بھی سزا دے دی گئی۔ تو سامعین محترم، ایک طرف تو آپ کی یہ مثال موجود ہے، اور دوسری طرف جناب عمران خان صاحب جو اس سے قبل بھی 2013 میں یہ فریضہ انجام دے چکے ہیں، یعنی وہ کنٹمپٹ آف کورٹ کر چکے ہیں اور اس بار بھی انہیں معاف کر دیا گیا تھا، اور اب ایک بار پھر انہوں نے کنٹمپٹ آف کورٹ کی ہے۔ اس بار تو انہوں نے دھمکی دی ہے اور اس بار انہیں ایک موقع اور دے دیا گیا۔ جو توہین عدالت کر رہا ہے وہ تسلیم ہی نہیں کر رہا کہ میں نے توہین عدالت کی ہے،
عدالت اپنا موقف دے چکی ہے کہ یہ بالکل کنٹمپٹ آف کورٹ ہے اور عمران خان صاحب نے توہین عدالت کی ہے، لیکن اس کے باوجود کون سا جواز بنتا ہے کہ کسی کو اس طرح موقع دے دیا جائے، اور خاص کر ایکس پرائم منسٹر کو موقع دے دیا جائے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ سماعت کنٹمپٹ آف کورٹ کی ہے، خود چیف جسٹس اطہر اللہ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ معاملہ منصف اور کنٹمپنر جو ہے اس کے درمیان ہے۔ اچھا، آپ یہ دیکھیں کہ توہین عدالت جس نے کی ہے، اگر اس کے درمیان اور منصف کے درمیان ہی ہے یہ معاملہ، تو پھر یہ لیکچر دینے کی کیا ضرورت؟ یہ فرما رہے ہیں کہ جی آپ نے جو الفاظ ادا کیے یہ بالکل اسی طرح ہیں جیسے گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا، اور اسی طرح زبان سے نکلا ہوا لفظ واپس نہیں آتا۔ پھر انہوں نے لاپتہ افراد کا ذکر کیا، ان کا معاملہ چھیڑا۔ پھر انہوں نے عمران خان صاحب کا ایک گلہ بہت پرانا تھا کہ 12 بجے عدالتیں کیوں کھلی، تو انہوں نے وہ شکوہ بھی آج دور کیا کہ ہم نے تو اس لیے عدالتیں کھولی تھیں، آپ کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کھولی تھی کہ 12 اکتوبر والا کوئی معاملہ نہ ہو جائے۔ یعنی آپ کو یاد ہوگا کہ جب پرویز مشرف صاحب اور نواز شریف صاحب کا دور تھا، نواز شریف صاحب کی حکومت ختم کر دی گئی تھی 12 اکتوبر کو، یہ وہ بات کر رہے تھے۔ تو آج بھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو عدالتیں اس لیے کھولی ہے، یعنی یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ میں کچھ نہیں کر رہا یا ہم آپ کے خلاف کچھ نہیں کر رہے۔ پھر اب سارا عالم صاحب کا، مطیع اللہ جان کا ذکر آیا۔ اچھا، یہ ساری عجیب قسم کی گفتگو ہے۔ تو سامنے محترم، اس سے تاثر کیا ملا؟ اس سے تاثر کیا ملا؟ اس سے تاثر یہ ملا کہ ایک تو ذاتی احسان مندی کی بات ہو رہی تھی، دوسری بات یہ ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے۔ یہ تاثر کھل کر سامنے آ گیا کہ جب کوئی بڑا غلطی کرتا ہے، جب بڑا کوئی جرم کرتا ہے تو اسے معاف کر دیا جاتا ہے، اور جب کوئی چھوٹا جرم کرتا ہے تو اسے سزا دے دی جاتی ہے۔ یہ آج بالکل واضح ہو چکا، یعنی خود چیف جسٹس اطہر اللہ جو 5 رکنی بینچ کی سربراہی کر رہے تھے، ان کے اپنے الفاظ یہ ہیں کہ عمران خان جیسے لیڈر، پائے کے لیڈر، وہ کون سا پائے کا لیڈر؟ ایک شخص جرم کر رہا ہے، وہ مرتکب ہوا ہے، تو آپ نے اس کی درجہ بندی دیکھنی ہے یا آپ نے اس جرم کی نوعیت دیکھنی ہے؟ جج کے سامنے اگر جب احسان مندیاں آ جائیں اور اونچ نیچ کا تصور آ جائے تو پھر آپ خود سوچئے کہ انصاف کے تقاضے کہاں پورے ہوتے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جن 5 لوگوں کے 6 لوگوں کے میں نے نام لیے، کیا یہ اس ملک کے باسی نہیں تھے؟ وہ اس ملک کے شہری نہیں تھے؟ ان کو کنٹمپٹ آف کورٹ کے سلسلے میں دھر لیا گیا، وہ آج بھی سزائیں بھگت رہے ہیں۔ تو کیا عمران خان صاحب پھر یہ کہا جائے کہ آج کے بعد وہ سرٹیفائیڈ لاڈلے قرار دیے جائیں؟ جس طرح ایک چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے انہیں صادق و امین قرار دیا تھا، اور وہ صادق اور امین پھر جس طریقے سے بن کر سامنے آئے، آپ نے دیکھا کہ الیکشن کمشنر، بلکہ الیکشن کمیشن نے ایک فیصلہ دیا جو 8 سال پرانا کیس تھا، فارن فنڈنگ کیس، اس کے اندر جو کچھ نکلا، اور اس کے بعد پھر توشہ خانہ کیس آپ کے سامنے موجود ہے۔ تو سامنے محترم، آپ سوچئے کہ صادق اور امین، سرٹیفائیڈ صادق اور امین، یہ کارنامے پھر انہوں نے انجام دیے، اور آج سرٹیفائیڈ ایک بار لاڈلا قرار دے دیا گیا۔ آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، آج تک کوئی مثال ایسے نہیں ہے کہ ایک شخص جرم کرتا ہے، اس کا جرم ثابت ہو جاتا ہے، تو پھر کوئی وجہ نہیں بنتی ہے کہ اس کو چھوڑا جائے، اسے قرار واقعی سزا دینی چاہیے، اس لیے کہ یہ تاثر نہیں جانا چاہیے کہ جب آپ کے سامنے کوئی اثر والا بندہ ہوتا ہے، کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے، تو آپ اسے معاف کر دیتے ہیں، اور جب کوئی چھوٹا آدمی ہوتا ہے تو آپ اسے سزا دے دیتے ہیں۔ یہ آج کھل کر عدالت نے یہ تاثر دیا، اور جس طرح کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری جوڈیشری کا نظام انتہائی گندہ قسم کا ہے، یہاں تک نوبت آ جاتی ہے کہ ایک شخص مقدمہ دائر کرتا ہے اس امید کے ساتھ کہ مجھے انصاف ملے گا، اور اس مقدمے کو اتنا
لٹکا دیا جاتا ہے، اتنا طویل کر دیا جاتا ہے کہ اس بیچارے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس کے بچے وہ مقدمہ سنتے ہیں، وہ وہ پیشیاں بھگت رہے ہوتے ہیں، پھر ان کے بیٹے، یعنی یہاں تک نوبت آ گئی، تیسری نسل کے بعد جا کر یہاں فیصلے ہوتے ہیں، تو پھر یہی حال ہوتا ہے، اسی طرح کی سماعت ہوتی ہے، اسی طرح کی ججمنٹ آتی ہے، اسی طرح کی چھوٹ دی جاتی ہے، اور مجرم جو ہے نا وہ تگڑا ہو جاتا ہے۔ یہ مجرم کو دوسرے لفظوں میں شہ دینے کی ایک بھرپور کوشش کی گئی ہے، تو یہ کوئی نیک شگون نہیں ہے اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، یہ کوئی نیک شگون نہیں ہے۔ مزہ تو تب تھا کہ آج جب عمران خان صاحب پر کنٹمپٹ آف کورٹ ثابت ہو چکی ہے اور خود چیف جسٹس یہ فرما رہے ہیں، تو اس کے بعد بغیر کوئی حیل و حجت عمران خان صاحب کو جو قرار واقعی سزا بنتی ہے وہ دینی چاہیے تھی۔ موقع دینے کا کیا مقصد ہے کہ آپ دوبارہ لکھ کر لے آئیں کہ میں نے معافی مانگ لی؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ کون ڈکٹیٹ کر رہا ہے؟ اس کا یہ مطلب ہوا کہ آپ خود ڈکٹیٹ کر رہے ہیں کہ اس کو سزا نہیں دینی ہے، اسے سزا سے بچانا ہے، اور یہ ایک راستہ آپ نے کھول دیا۔ اس سے پہلے چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے اسی عمران خان صاحب کے لیے ایک راستہ کھولا تھا۔ جب بنی گالہ کا گھر غیر قانونی تھا تو وہاں پر ریگولرائزیشن کا لفظ استعمال ہوا اور اس کو ریگولرائز کروا دیا گیا۔ یہ اگرچہ پہلے سے موجود تھا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر یہ چیز کی باقی جو لوگ تھے ان کے سب کے گھر مسمار کر دیے گئے۔ تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ عمران خان صاحب واقعی لاڈلے ہیں، یعنی اس وقت بھی لاڈ پیار اور آج پھر لاڈ پیار۔ تو یہ اب آج 31 اگست تھی اور اب مزید 7 دن کی مہلت دے دی گئی ہے، یعنی آپ کو کھلا ٹائم ہے، 7 دن سوچیں اس کے اوپر۔ میں بھی کہ کہیں سے ڈکٹیشن بھی ان کو آ جائے کہ کوئی چارہ نہیں ہے، میں مجبور ہوں بھائی، نہ چاہتے ہوئے بھی یہ لکھ دو کہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو چھوٹی موٹی سزا آپ کو دے دوں گا۔ اب یہ نوبت آ گئی ہے، یعنی منتیں ترلے کر کے سزائیں دینے کا وقت آ گیا ہے۔ تو خود سوچئے کہ جس ملک میں انصاف کی یہ حالت ہو، عدالتی نظام اس قدر لاچار اور بے بس ہو، تو سامنے محترم پھر وہاں جنگل کا قانون ہوتا ہے، وہاں پھر انصاف سے یا قانون سے کوئی سروکار کسی کو نہیں ہوتا۔ یہ اس وقت آج یہ مثال بنی ہے جو انتہائی غلط قسم کی مثال ہے۔ اس کو آپ خود دیکھیے کہ اللہ کے بعد اگر کوئی انصاف کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو کسی ملک میں وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوتا ہے یا کوئی بھی چیف جسٹس ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ عدالتی نظام اس قدر ہمارا خراب ہے کہ ہم خود موقع دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تو پھر بات نہ بڑھی۔ جج قانون خاص کر کہتے ہیں کہ اندھا ہوتا ہے، اس کے سامنے یہ نہیں ہوتا کہ یہ میرا بیٹا ہے، سامنے کھڑا ہے تو میں اس کے حق میں فیصلہ دے دوں، یا آج اس کے لیے میں کوئی توجیہ بیان کر دوں، اس کے لیے کوئی آسانی پیدا کر دوں کہ وہ اس سزا سے بچ جائے۔ یہ بالکل وہی کام ہوا ہے، اور کسی طرح بھی اس فیصلے کو عوام اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتی، بلکہ اس کی مذمت کرتی ہے، شدید مذمت کرتی ہے، اور ہر ذی شعور شخص کو اس کی مذمت کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس ملک میں جب تک قانون کی بالادستی نہیں ہوگی، جب انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے، تو یقیناً خرابیاں اس ملک میں رہیں گی۔ اور 75 سال اس ملک کو گزر چکے ہیں، آج تک یہ ملک ترقی نہیں کر سکا، اور اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارا عدالتی نظام انتہائی ناقص ہے، جس کی وجہ سے بار بار ہرڈلز آتے ہیں اور لوگوں کو انصاف میسر نہیں آتا۔ سامعین محترم، یہ تھا آج کا ویلاگ۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، جاتے جاتے ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کسی بھی سٹیج پر
انصاف کے تقاضے جب پورے نہ ہوں تو آواز ضرور اٹھائیں. آپ کی آواز یقیناً ایک سٹرانگ آواز بن کر سامنے آئے گی اگر آپ حق پر اور سچ پر کھڑے ہیں. یقیناً یہ آپ کے سامنے کیس ہے، آپ بہتر جج ہیں، آپ بھی فیصلہ کر سکتے ہیں، آپ بھی سوچ سکتے ہیں. خود سوچئے، تمام فگر اینڈ فیکٹس کو سامنے رکھیے اور اللہ کے نزدیک تھوڑی دیر کے لیے غیر جانبدار ہو کر سوچئے. تو یقیناً جو میری فیلنگز ہیں یہی پورے پاکستان کی اس وقت فیلنگز ہیں. اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.